पड़ी थीं, उल्टे पैरों वापस आई और कहने लगी, इब्ने साद खुदा तुम्हें गारत करे, सैयदानियां नंगे सर खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं, पहले उनके लिए खैमे नस्ब करवाओ, तब मैं उनके लिए खाना लेकर जाऊंगी। नापाक रेत पर जहां थोड़ी दूर पर लाशें पड़ी हैं, उनके हलक से नवाला कैसे उतरेगा। इब्ने साद बौखलाया हुआ था। उसने सख्ती से हुक्म दिया कि एक बड़ा और कुशादा खैमा उनको दे दिया जाए। जब कदमों की चाप और मिशल की रोशनी नजर आई तो सैयदा ज़ैनब चौंक कर उठ बैठी। समझी जालिम यहाँ भी चैन नहीं लेने देंगे और दोबारा सितम ढाने आ रहे हैं। फौरन खड़ी हो गईं और बढ़कर बोलीं, क्या हम लोग भागे जा रहे हैं? खुदारा इस वक्त पीछा छोड़ दो, जरा बच्चों की आंख लग गई है, जाग गए तो फिर भूख प्यास से रोने लगेंगे, बहुत हलकान होकर सोए हैं। ये सुनकर हुर की बीवी ज़ारो कतार रोने लगी और आगे बढ़कर अर्ज करने लगी, आपके पास एक अर्ज लेकर हाजिर हुई हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, अर्ज कहाँ की, हम तो हुक्म सुनने के लिए बैठे हैं, कहो क्या कहना है। जनाब हुर की बीवी कहने लगीं, चलिए इस खैमे में आराम कीजिए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, आराम क्या, हमारे हिस्से का आराम तुम्हारे पास बाकी है? हज़रत हुर की बीवी ने कहा, बीबी मैं आपकी कनीज़ हुर की बेवा हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, खुदा बख्शे हुर को, बहन तुमने पहले क्यों न बताया? तुम्हारे शौहर ने किस शान से इमाम अली मकाम की मोहब्बत बिनाही, खुदा जानता है हमारा बाल बाल उनका एहसानमंद है। हज़रत हुर की बीवी ने कहा, एहसान तो मेरे ऊपर हुआ, इमाम अली मकाम ने उन्हें राह रास्त दिखाई, उनका अंजाम बखैर हुआ, शहादत नसीब हुई। बीबी आपको किस मुंह से इमाम का पुरसा दूं, मैं तो आपकी लौंडी हूँ। फिर सबको साला देकर खैमे में पहुंचाया। इतने में खान आने लगे। उन्हें देखकर सब डर गए, शायद इमाम अली मकाम और दूसरे शहीदों के सर उन्हें ईज़ा रिसानी के लिए लाए गए हैं। मगर जब खान खोले गए तो जान में जान आई। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, मरने वालों की हाज़िरी। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगीं, या अल्लाह हाज़िरी, मेरे प्यारे 3 दिन के भूखे प्यासे ज़िबा किए गए और अब सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हमें उनकी हाज़िरी दी जा रही है। ये सब हमारा दिल दुखाने की तरकीबें हैं। बहन हाज़िरी कैसी, अभी तो लाशें बेगोरो कफन पड़ी हैं, हाज़िरी तो दफन के बाद होती है। क्या अब अरब कौम ने खुदा और उसके रसूल के अहकामात को भी बदलना शुरू कर दिया है? ले जाओ ये खान, हम इन्हें हाथ नहीं लगाएंगे। उस वक्त इब्ने हुसैन ने अपना फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी समझा। आप फरमाने लगे, फूफी जान आपने मुझे इमाम कहा है। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करने लगीं, हाँ बेटी, हक़ तो ये है कि भाई के बाद तुम ही हमारे इमाम हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बासियत इमाम के मैं हुक्म देता हूँ कि मैदान जंग में तमाम रस्म व रिवाज और आदाब की क़ैद ख़त्म हो जाती है। सैयदा ज़ैनब ने बीमार और लाग़िर इमाम को नज़र भर कर देखा, हिम्मत बंध गई, जी ठहर गया। बोली, तो फिर इस खान पर फ़ातिहा पढ़ दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फ़ातिहा पढ़ी। बच्चों को जगा जगा कर उनके हलक में बूंद बूंद पानी टपकाया। हलक बंद हो गए थे, बड़ी मुश्किल से गले तर हुए, फिर घूंट उतरने के काबिल हुए। सैयदा सकीना को पानी दिया तो वो मुस्कुरा उठी, चचा जान पानी ले आए ना, मैंने क्या कहा था, फौज की मजाल नहीं जो मेरे चचा जान को रोक सके। सैयदा ज़ैनब खामोशी से कटोरा थामे रहीं। सैयदा सकीना कहने लगीं, मगर हम तो चचा जान के हाथ से पानी पिएंगे। सैयदा ज़ैनब का हाथ कांपा और कटोरा छलक गया। इब्ने हुसैन ने बहन पर झुककर कहा, प्यारी बेटी हमारे हाथ से नहीं पियोगी? सैयदा सकीना कहने लगीं, पी लूँगी, मगर पहले ये बताइए हमारे चचा जान और बाबा जान कहाँ हैं? हम उनसे उस आदमी की शिकायत करेंगे जिसने हमारे कान नोचे और तमाचे भी मारे। गर्ज बड़ी मुश्किलों से सब ने 2-2 लुक़मे खाकर पानी का घोंट हलक से उतारा। ऐसा मालूम होता था हलक निगलना भूल गया है। सैयदा सकीना थोड़ी देर के बाद बोलीं, भाईजान हमारे तमाचों और कान खींचने का हाल चचा जान को न बताएं तो अच्छा है। उन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, गुस्सा आ गया तो गज़ब हो जाएगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इन चंद दिनों की भूख प्यास में सबकी हड्डियां निकल आई थीं, जल्द जल गई थी, आसाब चिकना चूर हो गए थे। बच्चे तो सो गए, माएँ सिसकियां भरती रहीं, करवटें बदलती रहीं। सैयदा सकीना की आंखें अंगारों की तरह सुलग रही थीं। भाई के कत्ल पर एक आंसू भी नहीं बहाया था। खैमे से थोड़े फासले पर प्यारों की बेकोरो कफन लाशें पड़ी थीं। इमाम अली मकाम ने सब के कपड़े कत्ल किए जाते वक्त चाक कर दिए थे कि फटे हुए कपड़ों को कौन उतारेगा, और इस तरह शायद लाशें बरहना होने से बच जाएंगी। मगर दरिंदगी की आंखें नहीं होती। नहीं, अभी रोने की मोहलत नहीं, जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ हालात ने करवट बदली है। अभी तो और मार के सर करने हैं, अभी तो बहुत कुछ सर से गुजरना है। पिछले पैर सभी घड़ी भर को गाफिल हो गए। उम्मे रुबाब ने चौंक कर देखा, सैयदा सकीना पहलू में नहीं, शायद फूफी जान के पास चली गई।
ادھر بھی نظر نہ آئی تو اٹھ کر چاروں طرف ڈھونڈا، پکارنے کی ہمت نہ ہوئی کہ سب کی نیند حرام ہو گئی، پاؤں پھٹ رہی تھی، شمعیں دم توڑ چکی تھیں، دل پر پتھر رکھ کر واپس لیٹ گئیں مگر قرار نہ آیا۔ آخر یہ بچی کہاں گئی؟ پھر تڑپ کر اٹھ بیٹھیں، کہیں باہر تو نہیں نکل گئی۔ ہولے سے سیدہ زینب کو جگایا اور عرض کیا سیدہ سکینہ نہیں ملتی۔ سیدہ زینب نے جواب دیا یہیں کہیں ہوگی، شاید کہیں باہر نیند میں نکل گئی۔ دونوں دبے پاؤں باہر نکلیں، خیمے کے آس پاس دیکھا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئی۔ یا خدا کوئی جانور تو نہیں اٹھا لے گا۔ دھندلی روشنی میں ریت پر ننھے ننھے پیروں کے تازہ نشان دیکھ کر جی کو ڈھارس بندھی، ادھر ہی چل پڑیں۔ مقتل تھوڑے فاصلے پر تھا، ابھی ٹھیک سے اجالا نہیں ہوا تھا، کوئی پہرے دار بھی گھومتا دکھائی نہ دیا جس سے پوچھتیں۔ سب ہی تھکے ہارے گھوڑے بیچ کر سوئے تھے۔ دور دھندلکے میں کوئی چیز ہلتی نظر آئی، یہ ادھر ہی لپکیں۔ دیکھا کہ سیدہ سکینہ بابا کی سر کٹی کچلی ہوئی لاش کے سینے پر سر رکھے سو رہی ہیں۔ شاید کوئی خواب دیکھا تھا جو کروٹ بدلی۔ ام رباب نے بمشکل اپنی چیخوں کو روکا اور جھک کر بچی کو اٹھانے لگیں۔ سیدہ سکینہ لاڈ سے کہنے لگیں نہیں، ہم بابا جان کے پاس سوئیں گے۔ سیدہ زینب نے بچی کو اٹھا لیا۔ نہیں میری شہزادی، دیکھا بچی بخار میں جھلس رہی تھی، بابا بہت گہری نیند سوئے ہیں، ہم نے انہیں جگایا نہیں، چپکے سے لیٹے رہیں۔ بچی ہذیان میں بڑبڑا رہی تھی۔ پھوپھی جان بابا کو سردی لگ رہی ہوگی، برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہی ہیں، انہیں کچھ اڑا دیجئے۔ سیدہ زینب نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ام رباب کو سہارا دیے چلتی رہیں۔ ام رباب کے پیر قابو میں نہیں تھے، قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ سیدہ سکینہ کہنے لگیں بابا جان نے ہمیں پیار کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ ہم سے خفا ہیں؟ ام رباب کے صبر کا دامن چھوٹ گیا، دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ فوراً 4 سپاہی لپکے اور سینے پر برچیاں رکھ دیں۔ ایک نے مشعل بڑھائی، چکمہ دے کر بھاگنے کا ارادہ ہے۔ سیدہ زینب نے سنگینی ہاتھ سے پرے کر دیں۔ بچی نیند میں ادھر نکل آئی تھی، اپنے بابا کی چھاتی پر سونے کی عادی ہے۔ گھبراؤ نہیں، کوئی تمہارے چنگل سے نکل کر نہیں جا رہا۔ سپاہی جھجک کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب خیمے میں پہنچیں تو جگار شروع ہو گئی تھی، بچوں نے پھر سسکنا شروع کر دیا۔ کبرا اپنی ہتھیلی کے زخم سے بے قرار تھیں۔ سہاگ کی چوڑیوں کے چبھ جانے سے جو گھاؤ ہو گیا تھا وہ خشک ہو چلا تھا، مگر دل کا زخم لہو دے رہا تھا۔ بچوں کو سمجھانا آسان نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی اپنے بچوں سے کوئی بات نہ چھپائی، نہ بہانے سے ٹالا۔ ابن حسین نے بھی بچوں کے ہر سوال کا جواب نہایت بے رحمی سے دے دیا تھا کہ جانے والے ہمیشہ کے لیے گئے، اب نہیں آئیں گے۔ بچے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے سنتے جیسے واقعی سب کچھ سمجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ضد کرنے لگتے، بابا جان کے پاس چلو، عباس چچا کو بلاؤ، اکبر بھائی کہاں گئے، اون و محمد کب تک باہر کھیلتے رہیں گے، ہم بھی ان کے پاس جائیں گے، قاسم بھیا کب آئیں گے۔ کبرا باجی روتی رہیں۔ بچوں کی باتیں سن کر اور جی کو وحشت ہونے لگی۔ 11ویں محرم کی صبح آئی تو اپنے جلو میں نئی قیامتیں لائیں۔ ابن سعد نے ایک مشاورت طلب کی کہ چند سرداروں اور سپاہیوں کا رویہ گزشتہ شب نازبہ حد تک باغیانہ تھا، یہ جراثیم اگر فوراً ہی ختم نہ کر دیے گئے تو وبا بن سکتے ہیں۔ ایسے خیالات رکھنے والوں پر کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ کوفہ پہنچ کر ان کا پکا انتظام کرنا بے حد لازمی ہو جائے گا۔ ان کی یہ زبانی ہمدردیاں ہنگامہ بھی بن سکتی ہیں۔ تھوڑا بہت انتظام تو اسی رات ہو گیا تھا۔ وہ جو بڑھ بڑھ کر بولتے تھے ان میں سے زیادہ جوشیلے تو اسی رات غائب کر دیے گئے تھے۔ سینکڑوں لاشوں میں چند اور لاشیں، کوئی شبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ باقی مشتبہ لوگوں پر مخبر تعینات کر دیے گئے تھے۔ شامیوں کی لاشیں بڑی مستعدی سے دفن کی جا رہی تھیں، لیکن آل رسول کی لاشیں اسی طرح چلچلاتی دھوپ میں پڑی تھیں۔ منادی کرا دی گئی کہ انہیں دفن نہ کرنے دیا جائے۔ عدول حکمی کی سزا موت سے بدتر ہوگی، کسی صورت میں نرمی نہیں برتی جائے گی اور نہ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا۔ پچھتاوے اور توبہ کا مرض وبائی ہوتا ہے۔ ہر ممکن اور ناممکن طریقے سے یہ بھی ثابت کرنا نہایت اہم تھا کہ حسین ابن علی غدار تھے۔ انہوں نے خدا کے مقرر کیے ہوئے پیغمبر اسلام کے جائز جانشین یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ملک گیری کی ہوس میں فوج جمع کر کے خون خرابے پر تلے ہوئے تھے۔ جنگ ہوئی اور شکست کھائی۔ شمر لعین نے کہا پیغمبر خدا کے عزیزوں میں صرف امام حسین ابن علی ہی نہیں تھے، یزید سے بھی ان سے رشتہ تھا، جو نہایت دلیر، پاک باز، متقی اور پرہیزگار ہے، کیونکہ خدا کی رحمتیں اسی پر نازل ہوئی ہیں۔ عرب قوم کی اکثریت یزید کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر یہ بھی ثابت کرنا بے حد ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام کے نواسے غلطیاں بھی کر سکتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کے لیے انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ کے کوئی خاص بندے نہیں ہیں، ورنہ خدا خود انہیں بچا لیتا۔ مسلمانوں کا حقیقی خلیفہ اللہ کا پیارا بندہ یزید ہے، جس پر دو جہاں کی برکتیں نازل ہوئی ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اگر چند مفسدوں کے دل میں یہ خیال جنگزی ہو جائے کہ حسین بے گناہ تھے،
فوج نہیں جمع کی تھی، صرف 72 رشتہ دار و دوست تھے۔ انہیں بیعت کے معاملے میں اختیار حاصل تھا کہ بیعت یقین اور ایمان کے بل بوتے پر ہوتی ہے۔ انہیں اسلام کے تمام اصول نظر انداز کر کے ان پر پانی بند کر کے ہزاروں کے نرغے میں گھیر کر شہید کیا گیا۔ ایسے خیالات کی بے کنی کی جائے، ان کے ساتھ بالکل وہی برتاؤ کیا جائے جو دشمنان اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چند لوگوں نے صلاح دی کہ ان قیدیوں کا جھنجھٹ کیوں پالا جائے، انہیں شام تک لے جانا قیامت ہو جائے گا، سب کو یہیں ختم کر کے قصہ پاک کر دیا جائے، کوفہ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر پھر مجلس مشاورت نے بڑے غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر سب کو یہیں ختم کر دیا گیا تو رعایا کو تماشا دکھانے اور ان پر دہشت طاری کرنے کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ فوج خالی ہاتھ لوٹ کر آئے تو روب نہیں پڑتا، دکھانے کو مال غنیمت نہیں تو قیدی تو ہونا لازمی ہے۔ ان کی بے حرمتی اور درگت دیکھ کر اور بھی لوگوں کے دل میں ان کی وقت ختم ہو جائے گی، یہ گمان بھی مٹ جائے گا کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہونے کی وجہ سے کوئی خاص رتبہ یا طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی طاقت کم ہونے کا مطلب ہے لوگوں کے دل میں یزید کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ہو جائے گی، اس لیے جتنا بھی شاندار جلوس تیار کیا جا سکے مفید ثابت ہوگا۔ ابن حسین کے گلے میں طوق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ شمر بہت بد دل ہو رہا تھا، کیا نیم مردہ بیمار قیدی ہے، سینگ سلائی سی ٹانگیں، پتلی گردن، ان پر بیڑیاں کیا سجیں گی، طوق کیا بھلا معلوم ہوگا۔ چوڑے چکلے پہلوان زنجیروں میں جکڑے جائیں تو فاتح کی شان میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، یہ بیمار و لاغر قیدی، نیم مردہ بچے اور سوکھی جلی عورتیں تو بہتان معلوم ہوں گی۔